مینار بناؤ گے 1 کروڑ کا، مینار بناؤ گے، گنبد بناؤ گے 50 لاکھ کا، مسجد بناؤ گے 3 کروڑ کی، اور امام لا کے رکھو گے 5000 کا، وہی ہوگا، وہی ہوگا نا؟ 5000 میں وہی آئے گا نا جس کو کچھ نہیں آتا۔ اگر تنخواہ بڑھانے کی بات ہوگی تو سب سے پہلے بخار آئے گا ٹرسٹیوں کو، متولیوں کو، مولانا اتنی کیسے بڑھائیں؟ کیوں بھائی؟ امام کے بچے کا دل نہیں ہے، امام کی بیوی کا دل نہیں ہے، جو اخراجات تمہارے وہ امام کے نہیں ہیں، اس لیے اب آپ کو اچھے امام نہیں مل رہے ہیں، کام چلاؤ سب معاملہ مل رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایسے ہی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ حالات پیدا ہو گئے۔ اچھے امام کی کوالٹی، علم ہوگا، ڈگری ہوگی، اس کو مسائل کی معلومات ہوگی، تو وہ کوالٹی آپ کو کب ملے گی؟ جب آپ اس کو اچھی رقم دو گے۔ آپ ٹیوشن پڑھانے کے لیے اپنے بچے کو بھیجتے ہو تو ہزاروں روپے دیتے ہو، ہے نا؟ جج کو ہزاروں روپے کی تنخواہ ہے، کسی کو اعتراض نہیں، وکیلوں کو ہزاروں روپے کی تنخواہ ہے، کسی کو اعتراض نہیں، بلکہ گیٹ پر کھڑے رہنے والے چپراسی کو جتنی تنخواہ ہے اتنی تنخواہ اماموں کو بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو ایسے ہی ملیں گے جنہیں وضو کرنا بھی نہیں آتا، خراب کریں گے آپ کی نمازیں۔ ایک پڑھنے میں پوری دنیا کی دولت رکھو اور ایک پڑھنے میں 2 رکعت نماز رکھو، ہے کوئی مقابلہ؟ تو امام بھی تو پڑھے لکھے رکھو، امام بھی تو مسائل کے جاننے والے رکھو، امام بھی تو علم والے رکھو، امام بھی تو صحیح قرآن پڑھنے والے رکھو۔ آپ کیا سمجھتے ہو امام کا اثر مقتدیوں پہ پڑتا ہے؟ مقتدیوں پر اگر مقتدیوں کی نماز میں کمی ہو، امام کی برکت سے وہ دور کر دی جاتی ہیں، قبول کر لی جاتی ہیں، لیکن اگر امام کی نماز میں کمی ہو، مقتدیوں کی نماز چاہے جتنی اچھی ہو، امام کی کمی کی وجہ سے پوری جماعت کو رد کر دیا جاتا ہے۔ امام کا اثر مقتدیوں میں پڑتا ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہو؟ یہ جو فکر بنی ہے نا، کہیں بھی پڑھو، کہیں بھی پڑھو، کہیں بھی پڑھو، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ ارے پھٹی ہوئی نوٹ تیرا فقیر نہیں قبول کرتا، تو نے اللہ کو محتاج سمجھ رکھا ہے۔ اگر تو پھٹی ہوئی نوٹ دے تو ایک بوڑھی خاتون جو بھکارن ہے، جو ایک بوڑھا بھکاری ہے، بچہ بھکاری ہے، کہتے تجھے عقل نہیں ہے، تو یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، واپس کر دیتے، منہ پہ پھینک دیتے، تیری بھیک نہیں چاہیے۔ تو تیری عیبدار نوٹ کو اگر فقیر بھکاری قبول نہیں کرتے تو تیری عیبدار نماز کو وہ قادر و قیوم غیرت والا کیسے قبول کرے گا؟ تم نے اللہ کو محتاج سمجھا، کیا سمجھا اللہ کو؟ قرآن کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے اللہ کا ایسا احترام نہ کیا جیسا احترام کرنے کا حق تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہو پہلے امام مقرر کیا جاتا تھا؟ امام دلی کی جامع مسجد میں حضرت شاہ جہاں نے جب امام مقرر کرنا ہوا تو باضابطہ طور پر بخارا سے سید کو منگا کر کے بلا کر احترام کے ساتھ، اور وہ وقت کے بڑے امام تھے، عالم تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، ان کو امام بنایا۔ یعنی جو متقی ہوتا تھا، علم والا ہوتا تھا، جانچ کر دیکھ کر پرکھ کر رکھتے تھے، کیونکہ امام کا اثر مقتدیوں میں پڑتا ہے۔